بالکل ایسے ہی ہے. چلیں جی اب جلدی سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. اوور آل ہمارے ساتھ موجود ہیں فزیشین ڈاکٹر محمد علی عباسی صاحب. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب جس طرح سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ڈی ہائیڈریٹ اگر کوئی شخص ہوتا ہے اس کے کیا سمٹمز ہیں اینڈ اس کو فوری طبی امداد کیا دی جائے گا کوئی بندہ آپ کے سامنے ڈی ہائیڈرو کی گر پڑا ہے؟ یہ جو ایکچولی ہیٹ اسٹروک کے جو مسائل ہیں وہ ملٹیپل ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہوتا ہے ٹمپریچر, بخار جو ہوتا ہے وہ 104 سے زیادہ کی طرف چلا جاتا ہے. بخار جی, بخار 104 سے زیادہ ہو جاتا ہے ہیٹ اسٹروک میں نا. جی, اس کو سیزر دورہ پڑ سکتا ہے, دماغی حالت اس کی ڈس اورینٹیشن ہو جاتی ہے اور اس کا اور اس کی دماغی حالت ایسی ہوتی ہے کہ کنفیوژنل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. تو اس لیے جو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اپنے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم ابھی ہیٹ اسٹروک پر چلے گئے نا, ہمیں پہلے بتانا ہے ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ ہم ڈی ہائیڈریٹ ہو رہے ہیں, وہ سمٹم کیا ہے, یا کوئی بچہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو رہا ہے؟ اولڈ ایج اور جو بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کی جو پیلپیٹیشن ہارٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. سویٹنگ جو ہے یا تو اگر وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو زیادہ بھی ہو سکتی ہے, یا سویٹنگ ایبسینٹ بھی ہو سکتی ہے. سویٹنگ ایبسینٹ بھی ہو سکتی ہے. دماغی طور پہ وہ کنفیوژنل اسٹیٹ پہ آ جائیں گے. یعنی گرمی میں آپ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں تب بھی سویٹنگ. لیکن بچے سے کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ کنفیوژن اسٹیٹ میں چل رہا ہے؟ مطلب جو تھرڈ پرسن پوائنٹ آف ویو ہے, مطلب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ بچہ ڈی ہائیڈریٹ دورہ پڑ سکتا ہے, فٹس پڑ سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے ایب نارمل بیہیویئر ہوگا اس کا بالکل ڈس اورینٹیشن. فزیکل سمٹمز کوئی ہونٹ خشک ہو رہے ہیں, پسینہ بہت آ رہا ہے, آنکھیں خشک ہو رہی ہیں, جی پسینوں کا زیادہ آنا, وہ ذرا الیبوریٹ کریں گے. پسینوں کا زیادہ آنا, ہارٹ کی رفتار زیادہ ہونا, ایگزاسٹ ہو جانا, ڈائٹ نہ لینا, خوراک کا نہ لینا, لاس آف ڈرنکنگ واٹر یعنی پانی زیادہ کہ اس کا رجحان نہیں ہوگا, اور بے ہوشی کی طرف بھی جا سکتا ہے. ایک چیز ڈاکٹر صاحب, یہ بچے ایک تو اسکول جاتے ہیں جو ان کا اسمبلی ایریا ہوتا ہے بڑا اوپن ہوتا ہے, دھوپ کی شدت ہوتی ہے, بریک بھی ہے, اسمبلی بھی ہے, اب پانی نہیں پیتے, اماں پانی بوٹل میں بھر کے دے دیتی ہیں مگر وہ پانی ایز اٹ از واپس آ رہا ہوتا ہے, تو کیا کیا جائے کہ وہ پانی پی لیں, اس میں الیکٹرولائٹس بھی ہوں, کیا کیا جائے؟ ایکچولی تو اویئرنیس کی ضرورت ہے ایکچولی پیرنٹس کو, ٹیچرس کو, اور اوور کراؤڈنگ جو ہوتی ہے وہ کہیں پہ چاہے وہ بس اسٹاپ پہ ہو یا اسکول میں ہو, اوور کراؤڈنگ کو ہمیں بچنا. ایک گھر میں بھی اگر زیادہ لوگ رہتے ہیں تو وہ بھی ایک پرابلم, اوور کراؤڈنگ ایک ایشو ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں اوور کراؤڈنگ ایک ایشو ہے, مطلب ایک گھر میں اگر زیادہ افراد رہ رہے ہیں تو وہ ایک ایشو ہے. جی بالکل, ایسے ٹائم پہ مہمان نہ آئے, اپنے گھروں میں رہیں. اچھا تو پھر آپ یہ بتائیں ہمارے جو اسٹرکچر ہوتا ہے گھروں کی جو کنسٹرکشن کا نا, وہ بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ بھی پروموٹ کرتا ہے کہ ویدر کے اثرات. اور خواتین جو کچن میں ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, شدید ہیں وہ گھر میں, لیکن کچن میں جو تپش ہے آگ کی وہ بھی نقصان دے سکتی ہے. اسی لیے وہ کنٹینیوس کچن میں کام نہ کریں, فیزز میں کام کریں, کہ جیسے آپ آدھا گھنٹہ گزار لیا تو آپ اس کو گیپ کریں, کنٹینیوس آورس کے لیے جو ہے کچن میں کام نہ کریں. اور ڈاکٹر صاحب اسکن کی بہت مسائل آ جاتے ہیں, بہت ڈیزیز آ جاتی ہیں, جیسے کہ ریشز ہو جاتے ہیں, اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے, برن ہو جاتی ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, لوشنس کا استعمال کریں. وچ کائنڈ آف لوشنس؟ ایسے لوشن جو آپ کو پروٹیکٹ کریں ایکزیما سے یا دوسری بیماری, ڈرائنس کو آپ کو پروموٹ کریں. اور کھلے کپڑے پہنے, بریتھیبل جو لائٹ کلر کے کلوتھ پہنے, کھلے کپڑے پہنے. بالکل بالکل. اور اگر آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ہیٹ اسٹروک اسٹارٹ ہو گیا تو کم سے کم ڈریسز پہنے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بھی کوئی ایسی علامات آپ خود محسوس کریں یا آپ کے آس پاس والے محسوس کریں تو ہمارے پاس امیڈیٹ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہونا چاہیے, ہم ان کو ہیلتھ کیئر سینٹر تک پہنچائیں, کیونکہ اگر اس میں ڈیتھ ہوگی تو ملٹیپل آرگن فیلئر ہو جاتا ہے. اور لاسٹ ڈاکٹر صاحب, ٹھنڈا سر کو رکھنا کتنا ضروری ہے؟ ویٹ ٹاول رکھنا, ویٹ کپڑا. جی, ویری امپورٹنٹ. سر پہ ٹوپی پہننا, ویٹ ٹاول رکھنا, بغل میں اور گروئنس میں آئس پیکس رکھنا, یہ بہت ضروری ہے. اور فینس کا استعمال, فینس اور اس کے ساتھ ایواپوریٹ کرنا چاہیے پانی کو, تو اس سے جو بہت جلدی ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے. اور کہتے یہ بھی کہ آپ کی نیک پہ اگر آپ ایسے پانی رکھ لیں, تھوڑا سا پانی ایسے ایسے کر لیں تو بھی آپ کو بہت سکون اور ریلیف ملتا ہے. اس لیے میں یہی ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمیں جو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو ہیٹ اسٹروک سینٹرز ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ نہیں ہیں. ایمبولینس سروسز کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ ہم جو لوگ سفر کریں ان کو امیڈیٹلی, تاکہ وہ ملٹیپل آرگن فیلئر سے بچ سکیں. اور وہی کاز آف ڈیتھ ہوتی ہے. 2015 جو کاز آف ڈیتھ تھی مین یہی تھا کہ مین ریزن تھی. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر محمد علی عباسی کہہ رہے تھے, اور بات یہ ہے کہ بھائی گورنمنٹ تو یہ کیمپ لگائے تو لگے, لیکن پہلے آپ یہ کوشش کریں
اور یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام ہے کہ آپ اگر کوشش کر سکتے ہیں, یہ سب کا بھی ہوگا, کہیں پہ واٹر کولر, ٹھنڈے پانی کا اگر آپ انتظام کر سکتے ہیں اپنے طور پر اپنے علاقے میں, آپ کی گلی میں جو گارڈ بیٹھا ہے, جو ٹریفک اہلکار ہے, ان کے لیے انڈیویجولی اپنی